پھر فرمایا کہ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، آپ فرما دیجئے کہ جو فتح کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، تو اس دن نہیں فائدہ دے گا کافروں کو ان کا ایمان، ولا هم ینظرون، اور اس دن پھر کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو اب یہاں پر چونکہ وہ کہتے تھے لے آؤ وہ دن لے آؤ، تو اب وہ دن لانا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مومنوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ دن تو اللہ تعالیٰ لائے گا، اور کب لائے گا اس کا کوئی کنفرمیشن ہماری ہے نہیں کہ کون سی دن آئے، کتنی تاریخ ہے، کتنے سال، کتنے مہینے باقی رہ گئے، اندازے یہ سارے کے سارے۔ تو اس لیے اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کو نیچے دکھانے کے لیے بار بار کہتے لے آؤ وہ دن۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو یہ ٹائم بتانے کے بجائے آپ ان کو بولو کہ بھائی وہ دن آ ہی جائے گا، لیکن جب وہ دن آ جائے گا پھر تم ایمان لے کے آؤ گے تو تمہارا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تمہیں اگر کوئی فائدہ تمہارا ایمان دے گا تو آج دے گا، آج مان لو، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں اگر مان گیا تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں مانے گا۔ جب قیامت کا دن آ جائے گا تمہارا ایمان نہیں قبول کیا جائے گا، اور اس وقت پھر ذرا سی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، فوراً جو ہے عذاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر وضاحت کر دی گئی ہے قیامت کے دن جو ہے اگر کوئی بندہ ایمان لے آئے، بلکہ سبھی ایمان لے آئیں گے قیامت کے دن، تو مومن تو پہلے ہی ایمان یافتہ تھے، لیکن قیامت کے دن جب سارے باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، فرشتوں کو دیکھ لیں گے، میدان محشر کو دیکھ لیں گے، ہر چیز جمع ہو رہی ہے، وہ دیکھ لیں گے کہ جس کا انکار کر رہے تھے تو پھر کہیں گے میں ایمان لیا۔ جس طرح کہ وہ فرعون جب غرق ہونے لگا، پہلے تو ساری زندگی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، لیکن جب غرق ہونے لگا تو پھر کہتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے کر آیا۔ تو اس وقت اس نے فرشتے دیکھ لیے تھے، غرغرہ کا حالت تھا اس کے اوپر، تو غرغرے کی حالت میں ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد پھر جب کچھ دیکھ لیں گے تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی جس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، کہ غیب پہ تمہیں ایمان رکھنا، یہی تمہاری آزمائش ہے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، پھر ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالت کو بیان فرمایا کہ فَعَارِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، یعنی آپ نے ان کو ہدایت دینے کا کام کر لیا ہے، آپ نے ان کے اوپر دلائل اتمام حجت کر لی ہے، آپ یہ نہیں مان رہے تو آپ غم نہ کریں، آپ نے اپنے فرض ادا کر لیا، آپ نے ڈیوٹی پوری کر لیا، آپ چھوڑ دیں ان کو، یعنی آپ کا کام سمجھانا ہے، پیغام پہنچانا، منوانا نہیں ہے۔ تو یہ نصیحت تمام مبلغین کے لیے ہے کہ وہ بھی اس معاملے کے اندر نصیحت کو پہنچا دیں، اور بار بار پہنچائیں، اور کامل طریقے سے پہنچائیں۔ جب اتمام حجت کر دیں تو پھر ان سے منہ موڑ لیں۔ فرمایا کہ وَانتظر، اور انتظار کریں آپ، انہم منتظرون، تو وہ بھی پھر انتظار ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی کیفیت کو بیان کر دیا۔ تو اب کافر جو ہے جتنا انکار کر لے، لیکن ایک گوشے میں تو اس کی بات ہوتی ہے کہ کیا پتہ یہ دن آئے جائے، تو وہ بھی دھڑکے میں لگا رہتا ہے، وہ بھی انتظار میں رہتا ہے۔ تو یا پھر یہ ہے کہ منتظرون، وہ لوگ بھی منتظر ہیں، تو وہ لوگ موت کے منتظر ہیں، تو موت آئے گی تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں بھئی کیا معاملہ تھا، کیا حقیقت تھی۔ تو یہاں پر الحمدللہ رب العالمین یہ 30 آیات اس کی پوری ہو گئی، اور اس کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کو پورا کر دیا ہے، اور سارے کے سارے معاملے کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے۔ تو اب ہم پر لازم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس پیغام کو سمجھیں اور اس پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ایک زندہ کلام ہے، اور یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اس کے پیغام کو آگے تک پہنچایا جائے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے کفر کے عالم میں آنکھ کھولی اور کفر میں پلے بڑھے، سب کچھ کیا، لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات انہوں نے سنی اور قرآن مجید فرقان حمید پر انہوں نے غور کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب کو ہدایت دی۔ الحمدللہ آج وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا کام یہی ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو دور دراز تک پہنچائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے سرب کی بارگاہ میں، اس تبلیغ کی بارگاہ میں جو بھی مشکلات آئیں صبر سے کام لیں، اور اللہ تعالیٰ سے
کامیابی کا یقین رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے بلائیں حاصل ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں کہ دوسری اتوار کو الحمدللہ سورہ سجدہ کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اب انشاءاللہ اگلی اتوار کو سورۃ الاحزاب کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔